دو آدمی۔ ابو، یہ کتنے برے لوگ ہیں، رمضان کے دنوں میں بھی کھا پی رہے ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ 15 سالہ امجد نے کہا، جو ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے ابو کے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ ابو نے امجد کے لہجے میں بہت زیادہ حقارت محسوس کی۔ آج امجد نے تیسرا روزہ رکھا تھا۔ گزشتہ سال بھی اس نے 3 روزے رکھے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے فٹ پاتھ پر درخت کی اوٹ میں 2 آدمیوں کو کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ بیٹا، بے شک رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا پینا گناہ کا کام ہے، لیکن یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں ہمدردی سے سمجھا سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہرگز مناسب نہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں گناہ سے ضرور نفرت ہونی چاہیے، لیکن گناہ گار سے نہیں، ابو نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابو، کیا گناہ کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ امجد نے حیران ہو کر ابو سے پوچھا۔ باتیں کرتے کرتے گھر آ گیا تو ابو نے ایک کتاب کھولی اور امجد کو سنانے لگے۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اس میں 2 آدمی تھے، ایک آدمی گناہ گار تھا اور دوسرا عبادت گزار۔ عبادت گزار شخص گناہ گار کو گناہ کرتے دیکھتا تو ہر مرتبہ یہی کہتا، گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر گناہ گار گناہ میں مبتلا تھا تو عبادت گزار نے کہا، گناہ چھوڑ دو۔ گناہ گار نے جواب دیا، مجھے میرے رب کے حوالے کر دو، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ عبادت گزار نے کہا، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے۔ دونوں کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے کہا، تم نے کس طرح فیصلہ کر دیا کہ اس گناہ گار کی مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا تم میرے حکم کو جانتے تھے؟ اور گناہ گار سے فرمایا، تم میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عبادت گزار سے اس کی جرات کی وجہ سے فرمایا، اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ بیٹا امجد، نیکی کا حکم ضرور کرنا ہے، لیکن برائی سے پیار سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف وہی کرنے والا ہے۔ ابو نے امجد کی طرف دیکھا تو اس نے خوش ہو کر ثابت میں سر ہلا دیا۔